السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ لا رسالة بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سامعین محترم، جس طرح آپ کے علم میں ہے، الحمدللہ ہمارا ایک بڑا پرانا سلسلہ جو سوال و جوابات کی نشست کے سلسلے میں چل رہا ہے، وہ درمیان میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے رک گیا تھا۔ الحمدللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، اور نجات میڈیا کے ذریعے آپ الحمدللہ ہمارے فیس بک پیج پر اور ہمارے واٹس ایپ، ایمو، میسنجر پر اپنے سوالات بھیجتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ اس کا آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے جو سوالات ہوں اس کے علاوہ تو آپ اپنے سوالات کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے الحمدللہ اس میں کافی سارے سوالات ہیں ساتھیوں کے، دوست احباب کے۔ تو ان میں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ فجر کی جو اذان ہے، فجر کی اذان کے اندر باقی اذانوں کے علاوہ دو کلمات جو ہیں وہ زائد ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جس طرح باقی اذان کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح البخاری کے اندر، کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کی آواز کو سنو، مؤذن کی اذان کو سنو، تو تم اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ اب یہاں پر یہ بات ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح ہمیں کہنا چاہیے، اور حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ سنت کے مطابق مسنون عمل یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر دوں، بعض ساتھی جو ہیں وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں، حالانکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ ہیں، ثابت شدہ الفاظ ہیں، جو آپ کا طریقہ تھا، جو آپ نے سکھایا ہے، بتلایا ہے، وہ صرف اور صرف لا حول ولا قوۃ الا باللہ تک ہی محدود ہے، اور ہمیں اتنی ہی بات جو ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ اب رہا سوال کہ الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن کہتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا کہنا چاہیے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ حضرات ایسے ہیں، کچھ مسلک ایسے ہیں جن کے اندر یہ بات جو ہے وہ بڑے عروج پر بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے کہ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے، اور بہت زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صدقت و بررت انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، وہ یہی پڑھتے ہیں، حالانکہ جو یہ پوری عبارت پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح ہے کہ صدق رسول اللہ، پہلے یہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ پورے الفاظ جو ہیں پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، یہ صدقت بررت ہو خالی، یا صدقت بررت و بالحق نطقت یہ الفاظ ہوں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کلمات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ الفاظ جو ہیں وہ درج نہیں ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہیں بھی ثابت جو ہے وہ نہیں ہیں۔ ائمہ دین نے مختلف اپنے اقوال کے ذریعے اس حدیث کے ان الفاظ کی بڑی پرزور انداز کے اندر جو ہے وہ نفی کی ہے، جن کے اندر ملا علی قاری جو ہے احناف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو مرکات المفاتیح کے جو ہے وہ رائٹر بھی ہیں، مشکات المصابیح کی جو شرح ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کے الفاظ الصلاۃ خیر من النوم کے بدلے میں اس کے جواب میں جو کہے جاتے ہیں، ان الفاظ کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی حدیث کے اندر جو ہے یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ ابن ملقن جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں صدقتا و بررتا والحق نطقتا، یہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہیں اور حدیث کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور علامہ صنعانی رحمہ اللہ سبل السلام کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ساتھ بالکل نہیں۔ اگر یہ الفاظ کہیں کسی کتاب کے اندر موجود بھی ہیں تو یہ سخت ضعیف ترین الفاظ جو ہیں موجود ہیں، اور ایک اضافہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کے اندر، اور دین کے اندر ایسی چیز جو دین کے اندر موجود نہ ہو اس کو پیش کرنا وہ بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ تو اس کے اندر احناف کا اور شوافع کا اور حنابلہ کا جو مسلک ہے، یہ تینوں مسلک جو ہیں، تینوں ائمہ جو ہیں، یہ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب کے اندر جو ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کہنا یہ مسنون عمل ہے، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔